صوبہ بلوچستان پاکستان کا سب سے غربت زدہ صوبہ کہلاتا ہے اور وہاں کی عوام کا شکوہ ہے کہ حکومت ان کی عوام کی طرف توجہ نہیں دیتی ہے اور ان موجودہ مہنگائی کے حالات میں وہ مزید متاثر ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خلیل احمد کی یہ رپورٹ۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے متوسط اور غریب طبقے کے ساتھ ساتھ اب کھاتے پیتے لوگوں کا بھی جینا محال کر رکھا ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء اور اشیاء خورد و نوش کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتوں کے باعث گھروں کے بجٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ جی میرا نہیں بلکہ ہمارے پورے پاکستان میں جو ہیں ہماری شہری ہیں اور جو یہاں کے لوگ ہیں سب کا ہی بجٹ میں اس سے متاثر ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تو مجھے خود اپنا لگتا ہے کہ میں خود بھی جاب پہ جاتی ہوں، جاب کر رہی ہوں، ہسبینڈ بھی اپنا ہے پی سی او وغیرہ چلا رہے ہیں، لیکن پورا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بچوں کے اسکول کی فیسز اتنی زیادہ ہیں، کنوینس اتنا زیادہ ہے کہ جو ہماری اس سے ہمیں ملتا ہے تو وہ اس میں ہی کنوینس میں ہی پورا ہو جاتا ہے، گھر کا بجٹ نہیں پورا ہوتا کسی بھی طریقے سے، اتنا زیادہ ہے۔ مہنگائی کے باعث لوگوں کی بڑی تعداد خودکشیوں پر مجبور ہے، جس کی رپورٹیں آئے دن الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر نظر آتی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ جمہوری حکومت کے آنے سے بھی صورتحال تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو خودکشی پہ تلے ہوئے ہیں، غریب عوام تو خودکشی کر رہی ہے۔ مہنگائی تو روز پہ چڑھ گئی ہے، مہنگائی کا کسی کو شک بھی نہیں۔ جو پاکستان میں جو حالات ہو رہے ہیں، غریب نے نعرہ لگایا تھا بینظیر کے وقت میں، یعنی کہ روٹی کپڑا مکان، وہ تو لوگوں میں مل بھی نہیں رہا۔ جو وعدے حکومت نے کہے تھے وہ تو پورے بھی نہیں ہو رہے۔ سرکاری ملازمین بھی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں اور ان کا گزارا اب ان تنخواہوں میں مشکل ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو مہنگائی کے خلاف ہڑتالیں اور احتجاج کرنا چاہیے۔ عوام کو مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، جبکہ ہم لوگ کوئی خدا نہیں کرے گا ٹارگٹ کلیننگ ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہڑتال کر دو، جب دل کرتا ہے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے ریٹ کم کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اشیاء خورد و نوش اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں روز بروز اضافے سے جہاں لوگ پریشان ہیں، وہاں تاجر بھی اپنے گاہکوں کو مطمئن کرنے سے قاصر ہیں۔ گھی کی قیمتوں میں فی الحال 5 سے 6 روپے کلو کی تیزی آ چکی ہے اس ٹائم پر۔ دال چنا ہوگی، سفید چنے، تقریباً تمام آئٹم پہ 5 سے 6 روپے کلو کی تیزی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ نہیں آتے، جب کسٹمر لینے آتا ہے ہم اس کو جب قیمت بتاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں شاید آپ لوگوں نے ریٹ بڑھائیں۔ یہ نہیں پتہ کہ پیچھے سے جب ہمیں مال آگے مہنگی خرید کا پڑ گئے تو کس ریٹ پہ آئے اور کس ریٹ پہ ہم لوگ بیچیں جو ہے نا۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ مہنگائی پورے ملک میں ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ناجائز منافع خوری نہ کریں۔ ہم اپنی طرف سے ہماری پرائس کنٹرول کمیٹی وہ بھی انٹیکٹ کام کر رہی ہے اور اس کے ریگولر میٹنگز بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ہمیں جو ابھی اسپیشل مجسٹریٹس ملے ہوئے ہیں ان کا بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہر مجسٹریٹ 1 گھنٹہ روزانہ اپنے علاقے میں جو اپنے اس کی جورسڈکشن ہے اس میں جا کے پرائسز چیک کرتا ہے، اور جو پرائسز جو کمیٹی کی طرف سے فائنل ہو جاتی ہے ان کو انفورس کرتا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں کے دوران سبزیوں، پھلوں، دالوں، گھی، چینی، آٹے اور گوشت سمیت دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کی مشکلات کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مستقبل میں اس کے منفی اثرات برآمد ہو سکتے ہیں۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ اس ہفتے کی دوسری کہانی نے ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالی ہے جس نے پاکستان کی عوام کو ستا رکھا ہے، اور مہنگائی نے صرف غریب طبقے کو نہیں بلکہ درمیانے طبقے کو بھی متاثر کیا ہے، اور ان کو کئی چیزیں مختلف طریقے سے کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی بچت کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی؟ عبداللطیف شیخ کے نئے ٹیکسوں کی آمد میں ایسا تو نہیں لگتا۔ ایسے ہی دوسری کہانی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ دوسری کہانی میں دیکھنا چاہیں تو dk@donnews.tv پر ای میل کریں۔ اب ہماری ٹیم اجازت چاہے گی اور ہماری ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔